بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ظہیر الدین بابر، میں نام سن کے ڈر گیا، پتہ نہیں یہ کہڑا نواں مشیر آ گیا، آگے لکھا تھا پارلیمانی امور۔ ہم تو ڈاکٹر بابر اوان کے نام سے جانتے تھے ان کو، جب کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو وہ ان سے ملاقات رہتی تھی، پھر وہ وزیر ہو گئے، پھر وہ مغرور ہو گئے بہرحال، لیکن پھر وہ جناب کاف لیگ نہیں پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو تلوا کے۔ اور تب بھی بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یار کہ اے بھین دے جڑے نا یہ وہ ککڑی ہے جو کڑ کہیں کرتی ہے آنڈے کہیں دیتی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہمیں کیا زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی، تو بہرحال بڑی دیر میں سمجھ آئی زرداری صاحب کو، اور فنکار آدمی ہیں، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور ان کو جب آپ دلائل دیتے ہوئے سنے عدالت میں تو بھی ان کی فنکاری نظر آتی ہے، تو کام ان کو اپنا آتا ہے کرنے والا، اور وہ کام وہ سیاست ہو یا وکالت ہو دونوں اچھے کر لیتے ہیں۔ تو آج وہ وزیر اعظم صاحب سے ملے، اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے جو اعلامیہ جاری ہوا وزیر اعظم کے آفس سے، وہ اعلامیہ خبر ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنے ترجمانوں کی فوج ظفر موج سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو ارشادات فرمائے وہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کتنے بے خبر ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک شخص ہتھ کڑی کے اندر ہے، ہتھ کڑی میں جکڑا ہوا ہے، دو پولیس والے یوں اپنا اس کے کہیں کہ جس طرح ابراہم داغ بگٹی کو انہوں نے گرفتار کر کے اتنا وہ پھولے نہیں سما رہے، یا جس طرح کوئی انہوں نے کوئی بہت بڑا چور لٹیرا کوئی گرفتار کر لیا ہو۔ یہ جو ہتھ کڑی اس وقت اس شخص کے کلائی کے اوپر ہے، یہ نظام کی کلائی کے اوپر ہونی چاہیے تھی، یہ ہتھ کڑی وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی، یا یہ ہتھ کڑی ہر اس شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو سمجھتا ہے کہ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے اور اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے نمائندوں کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے جی، یا بلکہ یوں کہیں کہ یہ ہمارے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے، جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، یا جو منتخب کر کے بھیجتے ہیں لوگوں اسمبلی کے اندر تاکہ وہ ریاست چلائیں اور کوئی ہم سکھا سانس لیں۔ یہ وہ آپ یوں سمجھے کہ موسٹ وانٹڈ آدمی ہے جس نے کوئی 2.5 کلو گھی کا ڈبہ اور ایک آٹا توڑے گا، اور کچھ جو ہے وہ دال چینی چاول اس طرح کی چیزیں اس نے چوری کی، اور اس وقت وہ جیل کے اندر ہے۔ اور میں مشکور ہوں ان لوگوں کا، اور ہم سب کو ان لوگوں کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے یہ تصویر شیئر کی، اور اس تصویر پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے میرا خیال ہے کہ ماتم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کی سب سے بڑی جو اس وقت ٹینشن ہے، اور اس کے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اپوزیشن، اور اپوزیشن وہ جو کہہ رہی ہے کہ تم ناکام ہو گئے ہو لوگوں کو روزی روٹی اور سکھ کا سانس دینے میں، اور یہ اپوزیشن کا ایک تانا کہہ لیں یا ایک الزام کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن وہ بڑی ڈٹائی سے اور بڑی فنکاری سے وہ کہتے ہیں انہوں نے انارو چاہیے، وہ کھوتی دا سر چاہیے، یہ لوگوں کو چاہیے جو کچھ چاہیے، جن کی تصویر آپ دیکھی ہے۔ میں یقیناً اس وقت جذباتی ہو رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے جذباتی، لیکن کہاں پہ جائے بندہ یار، کہ اب لوگ جو ہیں وہ یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اور لوگ جو ہیں، اور کیوں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جب لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، جب بچوں نظر آ رہا ہو کہ یار میں رات کو گھر میں کیا لے کے جاؤں گا، پھر دو طریقے ہیں، یا تو گلے میں پھندا ڈالے بچوں کو مارے اور پھر خود بھی مر جائے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور یہ بزدل لوگوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے شریف آدمی کا کہ یوں کر کے چوری کر کے لے جائے اور جا کے بچوں کا پیٹ پال دے، یا پھر ایک ستائے ہوئے آدمی کا طریقہ ہے کہ وہ پھر جس کے پاس ہے اس کا پیٹ پھاڑ کے نکالے اس سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں جن کے پاس ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز ہو رہا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر تالے بھی توڑیں اور پھر لوگوں کی گردنیں بھی کاٹیں۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کا سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ ملک کے قومی اداروں کا تحفظ کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی ملک کے قومی اداروں کو؟ پہلی بات یہ مطلب اس طرف دھیان نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر جائیں، جو دفاعی ادارے ہیں ان کا تحفظ بڑا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں عمران خان صاحب، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشیا آپ سے بڑی دفاعی قوت تھی اس دنیا کی سپر پاور تھی۔
روٹی نہیں ملی تھی, ٹوٹ گیا تھا. تو میں خاک میں بدن اتنے تھے. پھر اگین آپ کوئی سچی بات کر دیں تو جناب وہ بندوقیں بھی نکل آتی ہیں اور پھر زبانیں بھی نکل آتی ہیں. آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کہ تسی تو جناب غدار وطن ہیں, آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بات کر دی. بھائی جان یہ کھیل تبدیل ہونا ہے. اگر یہ کھیل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر کھلاڑی تبدیل ہو گئے, کھلاڑی تبدیل نہ ہوئے تو میدان تبدیل ہوگا. اور میدان کا مطلب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان کے مرتے ہوئے بھی پاکستان کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ سکتا. اگر سوچ بھی لوں تو اپنی زبان سے نکال تو وہ 100 دفعہ سوچوں گا. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ترجمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیں. یار اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر آپ لوگوں کو ان کی زندگی آسان کر دیں, کچھ لوگوں کو ڈلیور کر دیں, لوگوں کو روزی روٹی دے دیں, یہ آٹا چوری نہ کرنا پڑے, گھی چوری نہ کرنا پڑے, ان کا کچن چل جائے, لوگوں کا مسئلہ اس سے زیادہ نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ کوئی شخصیت نہیں ہے. آپ نے جس کے جوتے پالش کرنے ہیں, جس کے جوتے اٹھانے ہیں, جو کچھ مرضی کریں, لوگوں نے روٹی دیو یار. لوگوں کا مسئلہ سمپل سا یہ ہے. لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مطلب کس کے آپ وہ کیا کہتے ہیں طرفدار ہیں اور کس کے طرفدار نہیں ہیں. لوگوں کا مسئلہ سمپل اتنا سا ہے. پھر اور آپ کے جو وزراء ہیں آج وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جی؟ کہ ایک تو وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, پارلیمنٹ پر تو آپ تھوکتے نہیں تھے. شبلی فراز صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ والی بات, تو آج آپ کو پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے لوگ یاد آ رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کو جو قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر, بھائی جان قومی سلامتی کے اداروں کے لیے کلنک کا ٹیکہ آپ کی کارکردگی ہے. کوئی مطلب کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. آپ فیل ہوئے اور آپ کو لانے کا الزام جن پر لگا یا لگایا, اس کو پھر جو بھی آپ نام دے لیں, پھر تو وہ انہوں نے زد میں آنا ہی آنا ہے. آپ اپنے اگر آپ بڑے محب وطن ہیں تو پھر دو طریقے ہیں. ایک, یا تو اپنی کارکردگی اچھی کر لیں تاکہ آپ کی نام کے اوپر جو ہے گالیاں کوئی اور نہ کھائے, یا پھر آپ جناب گھر چلے جائیں. اگر آپ کیونکہ آپ سے ڈیلیور نہیں ہوگا تو پھر کس کو گالیاں پڑیں گی؟ سمپل اس کو سوچیں. اور یہ کسی کی عزت جو ہے وہ نہ تو بندوق کی نوک پہ کروائی جا سکتی ہے, نہ کسی دے سنگی دے اتنے نو رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ مجھے بھائی جان آکھیں. اس طرح نہیں ہوتا. بھائی جان اخوانے کے لیے اور جس کو آپ کہتے ہیں عزت کروانے کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. یہ قربانی کیا ہے کہ یار کہ ڈیلیور کر دیں. اگر وہ قربانی, میں دوسری طرف والوں کی قربانی نہیں کہہ رہا آپ کو, تو قربانی یہ ہے کہ صرف ڈیلیور کر دیں. یہ فرض ہے آپ کا اور اسی کے لیے آپ ووٹ لے کے آئے تھے. اور یہ جو بیٹھ کے یہ بیسیکلی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ دکھ یاراں دے تو سنانا نہ لینے بھراواں دے, تو وہ ایک ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ دکھ آپ کو کچھ کسی اور کے ہیں اور نام آپ بھائیوں کا لے رہے ہیں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات ٹھیک رہیں ان بھائیوں کے ساتھ, وہ جو دو بھائی, ایک آپ کے دائیں تھا اور ایک بائیں تھا, اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی, اور خصوصاً جنرل فیض حمید کا اگر آپ چہرہ دیکھیں اس فوٹیج کے اندر, تو جنرل فیض حمید کی جو باڈی لینگویج وہ دو باتیں بتا رہی تھی, یا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں یا پھر انہوں نے غصہ بڑھا. تیسری کوئی اور چیز تھی نہیں. جنرل باجوہ صاحب کے منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا تھا, یہ جو پرسوں آپ نے میٹنگ فرمائی ہے, اور اس میٹنگ میں وہ جو ایک ہوتی ہے وہ ایک جو فوٹیج ملاقات, رسمی ملاقات جو ہوتی ہے وہ ہونے سے پہلے ایک فوٹیج جو آپ نے جاری کرنی ہوتی ہے کہ جناب کہ وہ دو صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ بڑے معاملہ ٹھیک رہے, اس طرح کی بات ہوئی. جو ایک روایتی پریس ریلیز جاری کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے جو فوٹیج جاری کرنی ہوتی ہے اس میں ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے, فوٹیج بنتی ہے, اس میں آپ کو بس ایک ایکٹنگ سی کرنی پڑتی ہے, ہاں جی ہاں جی, اور آپ وزیر اعظم صاحب ٹھیک ہیں, کوئی اس طرح کہہ رہا تھا. اس طرح کی بھی ایکٹنگ نہیں ہو پائی کسی سے وہاں پہ. وزیر اعظم صاحب کو خود پتہ کہ وہ کتنے تناؤ میں تھے اور وہاں کا ماحول کیا تھا. اس کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام بطور صحافی وہ یہ ہے کہ ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھنی ہوتی ہے, ہم نے اشارے بھی سمجھنے ہوتے ہیں. اور وہ جو باڈی لینگویج تھی اس ملاقات کی وزیر اعظم صاحب کی اپنی, وہ ٹینس ایک آدمی کی تھی, اور وہ جو دو صاحب تھے سرکاری افسر ان کے دائیں اور بائیں موجود تھے, ان کی بھی جو کوئی نارمل باڈی لینگویج نہیں تھی. تو یہ جو آپ اپنا وہ غصہ جو آپ کے اوپر ہے اگر کسی کا,
وہ اگر آپ نکالنے کے لیے کہ او فلانے نو انج کرنا ہے، فلانے نو انج کرنا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اگر آپ کوئی پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اس وقت آٹا، دال، گھی، اس طرح کی چیزیں چوری کرنے پر آگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگ جو ہیں ان کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ اگر پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو یا تو ڈیلیور کر لیں یا پھر گھر چلے جائیں۔ یہ تصویر جو آپ کو میں نے دکھائی یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور یہ خوفناک تصویر ہے، یہ پاکستان کے آنے والے دنوں کی غمازی کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو لوگ پھر مارنے کو دوڑیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آئے گی، شاید کوئی بندہ اور جا کے ان کو سمجھا دے، اور یہ ہماری تاریخ میں کئی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ جب صاحب اقتدار آدمی کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر کوئی جا کے اس کو سمجھاتا ہے، اور وہ سمجھانے کا مطلب کبھی بھی اچھا نہیں نکلا، اس کا مطلب اور اس کا نتیجہ خوفناک ہی نکلتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔